پچھلی نشست میں اس غزل کے 3 شعر پڑھے تھے، تو جو تیسرا شعر تھا اس کے بارے میں ایک بات ابھی سوجھی ہے، ممکن ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ نہ آ سکی ہو، تو وہ بیان کر کے پھر اگلے اشعار شروع کرتے ہیں کہ رخ بر رخ ما نہیں چون در غم دوست جاں بدادیم، مارا غم او بزاد بے ماں۔ اس میں غم دوست میں جان دینا اور پھر اسی غم سے ایک نیا جنم لینا، یہ اس کا تھیم ہے۔ تو اس میں ایک پہلو ہے جو شاید پچھلی گفتگو میں نہ آیا ہو، وہ پہلو یہ ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جو میری وجودی غیریت کے عمل کو تو گوارا کرتا ہے، لیکن میری وجودی غیریت کی فکسیشن کو، میرے وجود کی فکسٹی کو، میرے کسی ایک پوائنٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن پہ رک جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو وہ مجھے گویا اس حال میں رکھتا ہے کہ میں موجود ہونے کی ایک حالت کے بعد معدوم ہونے کا ایک نیا حال فراہم کروں، اور پھر معدومیت کے اس حال کی شدت سے موجودیت کا ایک نیا رنگ حاصل کروں۔ تو مجھے جیسے عاشق کی حیثیت سے میرے موجود ہونے کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، بلکہ میں موجودیت کے عنوان اور معدومیت کے مسلسل تجربے کا گویا نقطۂ اجتماع ہوں۔ میرے اندر موجودیت اپنے عنوان بدلتی رہتی ہے اور معدومیت کے حال کا فلو جو ہے وہ عنوان کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ تو میرا عشق مجھ پر یہ لازم کرتا ہے، میرے محبوب کا مرتبہ مجھ پر یہ واجب کرتا ہے کہ میں اپنے وجود کی تمام تعریفات، اپنے وجود کے تمام مراتب اور اپنے ہونے کے تمام احوال کو اپنے نہ ہونے سے اخذ کروں۔ تو گویا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے محبوب کی طرف سے کہ میرا ہونا میرے نہ ہونے کی ریئلائزیشن سے اپنے معانی حاصل کرے۔ تو نہ ہونے کا بہاؤ میرے اندر اصل ہے، اور اس بہاؤ پر بننے والے بار بار بننے والے بلبلے میری شخصیت ہیں، میری شخصیت ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ پورا شعر اس طرح کھل جائے گا۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کا وصال مجھے اپنے تعین سے باہر نکالتا ہے۔ یعنی یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ اتنا عظیم محبوب، اگر میں اس سے وصال کے عالم میں چلا جاؤں تو پھر میرا موجود نہ ہونا، میرا بے نشان رہ جانا تو بالکل نیچرل ہے نا، کہ اتنے بڑے کے سامنے اتنا چھوٹا کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ایک عام سی بات ہے۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے، اور اس کی شان کے زیر اثر پرورش پانے والے میرے عشق کا حال یہ ہے کہ میں بے خودی کی سیر صرف اس کے وصل پر موقوف نہیں رکھتا، بلکہ اس کا فراق بھی مجھے بے خودی کے احوال فراہم کرتا ہے۔ یعنی اس کے وصال میں جو بے خودی مطلق ہو جاتی ہے، اس کے فراق میں بھی وہ بے خودی ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ تو کیا محبوب ہے جس کا وصال ہی فنا نہیں کرتا،
جس کا فراق بھی اپنی ذات میں عاشق کو فنائیت کی سیر کرواتا رہتا ہے۔ تو کون بڑا محبوب ہے؟ جس کا خیال میرے حال سے بڑا ہو، جس کا غائبانہ تصور میری حضوری انا سے زیادہ ہو۔ تو یہ ہے کہ اس کا خیال بھی میرے احوال وجود پر حاکم ہے، مطلب اس کا خیال بھی مجھے اپنی نفی کے ساتھ، اپنی معدومیت کے ساتھ موجود رہنا تعلیم کرتا ہے۔ یہ ہے اس شعر کا خلاصہ۔ اب اگلا شعر ہے کہ مائیم ہمیشہ مست بے میں، مائیم ہمیشہ مست بے میں، مائیم ہمیشہ شاد بے ماں۔ خوبصورت کتنا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مست رہتے ہیں شراب کے بغیر، ہم ہمیشہ شاد رہتے ہیں۔ شاد کا پورا ترجمہ خوش نہیں ہے، تو ہم اسی کی طرح رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ شاد رہتے ہیں اپنے بغیر۔ اب یہاں ایک لفظ اگر ہم دو لفظ کھول لیں پھر اس پہ ایک مربوط گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے میں اور دوسرا ہے شاد۔ تو میں کہتے ہیں جہاں سورس آف انسپریشن محبوب کے سوا کوئی اور ہو، میں کہتے ہیں اس سورس آف انسپریشن کو جو محبوب کا غیر ہے، عاشق سے بھی ممتاز ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ میں کہتے ہیں ایک عارضی سورس آف انسپریشن کو۔ انسپریشن کا مطلب سمجھے نا کہ جہاں سے میں احوال بھی عکس کرتا ہوں، وہ میرا سورس آف انسپریشن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک مستی وجود میں ہوں۔ اگر تم مجھے اس طرح دیکھو کہ میں وجود کی سرمستی میں رہتا ہوں، لیکن اس سرمستی کی کوئی نسبت شراب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس سرمستی کا کوئی عارضی سورس نہیں ہے، یہ سرمستی بھی محبوب ہی کی طرف سے مجھے فراہم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ عاشق اور محبوب کے تعلق پر اثر انداز ہونے والا، مثبت انداز میں تاثیر رکھنے والا کوئی تیسرا سورس آف انسپریشن نہیں ہے۔ یعنی میں ہونا سیکھتا ہوں اپنے نہ ہونے کی قوت سے اپنے محبوب کے تصور یا حضور میں۔ اور شاد کہتے ہیں بالکل فلفلڈ وجود، یعنی شاد کہتے ہیں جس کی ہر پیاس بجھی ہوئی ہو، جس کا ہر مطلوب حاصل شدہ حالت میں ہو، جس کے تمام آئیڈیلز اور پوٹینشیلز ایکچولائزڈ حالت میں اسے نصیب ہوں، شاد اسے کہتے ہیں۔ یعنی شاد کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن کے تمام امکانات اس کے پورے ہو کر اس کا حال بن جائیں۔ اب آپ خود سوچیے کہ اس سے بڑی خوشی کا کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ میرے تمام حقائق، مقاصد اور میری تمام ہونے کی حالتیں اور میرے تمام نہ ہونے کے اصول مجھ پر پوری طرح انکشاف کی حالت میں رہتے ہوں، اور میں وہ انکشاف گویا میرے لیے تمام تجربات کو سمیٹ لینے والا تجربہ بن گیا ہو۔ تو کہتے ہیں میں ایک فلفلڈ وجود ہوں، تو میں ایک سرمست عدم ہوں
اور سیراب وجود ہوں۔ ہم ایک سرمست عدم ہیں، ہم بے خودی کے ہماری بے خودی کا تجربہ ہمارے اندر بے خودی کی فعال حرکت ہماری معدومیت کو بامانی بناتی ہے، اور ہمارے اندر موجود ہونے کا حال وہ اتنا شدید ہے کہ ہم اپنے کسی بھی حال کو دوسرے لمحے تک برقرار نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ خزانہ احوال ہے۔ تو جیسے ہی میں اپنے تعین سے نکل جاتا ہوں، ویسے ہی میں ایک سیراب وجود اور ایک بامانی معدومیت میں ڈھل جاتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر انسان کی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے کہ اس کا معدوم ہونا اور اس کا موجود ہونا ہم مانی ہو کے رہ جائے، ہم حال بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بات اس کے ضمن میں کہتا ہوں، لیکن یہ پوری غزل پہ اللہ نے چاہا تو صادق آتا ہے کہ میں کا تصور میری موجودیت پر بھی ضرب لگاتا ہے اور میری معدومیت کو بھی خالص نہیں رہنے دیتا۔ یہ معدومیت کے پھیلاؤ کو سکیڑ دیتا ہے اور موجودیت کی بلندیوں کو پست کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں جو ہے وہ جیسے آدمی کو دو پاؤں ملے ہیں نا، ایک معدومیت کا پاؤں، ایک موجودیت کا پاؤں، اور دونوں کی حرکت سے آدمی اپنے مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کی آمیزش سے پاک ہو کر ہی اپنی معدومیت کا حقیقی ہونا اور اپنی موجودیت کا واقعی ہونا میسر آتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ مارا مکنید یاد ہرگز، مارا مکنید یاد ہرگز، ما خود ہستیم یاد بے ما۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں یہ جو پچھلا شعر تھا اس میں ایک احوالی شدت تھی جو مستی اور شاد کے لفظ سے کنوے ہو رہی ہے۔ سرمستی اور شاد ہونا یہ احوال ہیں۔ اب یہاں پرسیپشن آف آئی ایمنیس کو ہٹ کر رہے ہیں، وہاں پیشن فار آئی ایمنیس کو بریک کر رہے ہیں، یہاں پرسیپشن آف ایگو کو ہٹ کر رہے ہیں، یعنی ایگو کے ذہنی اسٹرکچر کو مسمار کر رہے ہیں کہ ہمیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں کبھی یاد نہ کرنا، خبردار ہمیں کبھی یاد نہ کرنا۔ کیوں کہ ما خود ہستیم یاد بے ما، کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے بغیر یاد رہتے ہیں، تو تم خبردار ہمیں ہمارے ساتھ یاد نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سے کوئی جواب ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو اپنے ذہن میں ہیں، ہم جس طرح خود کو یاد رکھتے ہیں وہ ہم ہمارے بغیر ہے، ہم ہمارے بغیر ہے۔ تو تم ہرگز یہ جرات نہ کرنا، تم ہرگز ہمیں اپنی پرسیپشن میں بھی کرپٹ نہ کرنا کہ ہمیں ہمارے عنوان کے ساتھ یاد کرو۔ تم بھی ہمیں اگر یاد رکھتے ہو تو اسی حالت میں یاد رکھو جس طرح سے ہم خود کو یاد ہیں، یعنی اپنے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ جیسے دماغ مبہوت رہ جاتا ہے۔ جیسے پچھلے شعر میں جو ہے آدمی میں صلاحیت احوال جیسے ناکافی محسوس ہوتی ہے، یہاں ذہنی صلاحیت جیسے بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ذہنی مطلب یہ
ذہن خودی کو خودی IMNS کی بنیاد پر ذہن میں بننے والے اسٹرکچرز کو گرا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں نا کہ موجود ہونے کی دو حالتیں ہیں، ایک صاحب وجود کے اپنے شعور میں اس کا موجود ہونا، اور دوسرا ہے اپنے غیر کے ذہن میں اس کے موجود ہونے کے شواہد کا حاضر ہونا۔ تو یہ اپنی پیوریفیکیشن میں اپنے وجود کو خالص کرنے کی ایسی شدید لگن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی کرپٹ فارم میں اپنے ذہن میں بھی نہ رہوں اور اس ذہن میں بھی نہ رہوں جس نے مجھے اپنا موضوع بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجود کی پوری صفائی کر رہے ہیں کہ وجود تصور عین کی حیثیت سے بھی پاک ہو جائے اور وجود تصور غیر کی سطح پر بھی خالص ہو جائے۔ یہ ہے اس کا مضمون۔ ٹھیک ہے نا؟ بے ما شدہ ایم شاد گویم، بے ما شدہ ایم شاد گویم، اے ماں کہ ہمیشہ بعد بے ماں۔ اب یہ اس کا سنتھیسس ہے۔ پہلے دو شعر جو تھے وہ جیسے فعال اجزاء تھے سیلف پرسیپشن کے، اب یہ اس کا نقطۂ اختتام ہے، یعنی یہاں آ کے یہ پوری بات کہہ رہے ہیں۔ پچھلے دو شعر کے مضمون کو یہ ایک مضمون بنا رہے ہیں کہ ایک شعر میں کہا تھا نا کہ ہم بے ماں شاد ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے ماں شدہ ایم شاد گویم، کہ جیسے تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا ہمارے کہنے سے کہ ہم اپنے بغیر شاد ہیں، ہم اپنی وجودی فلاورنگ کی تکمیل اپنے بغیر اپنے آپ سے چھٹکارا پا کے کرتے ہیں۔ یہ شاد ہونے کا مطلب فلاورنگ کے عمل کا مکمل ہو جانا۔ تو ہم نے اپنی فلاورنگ کے عمل کو اپنے بغیر مکمل کر لیا ہے، اب تم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم سے غلط، میں نے کہا کہ اب کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ادراک کو مکمل کر کے اب اپنے اظہار کا سامان کیا ہے، اور وہ یہ ہے، ہم یہ ہیں کہ اے ماں کہ ہمیشہ بعد بے ماں، کہ ہم وہ ہم ہیں، اے وہ کہ اے ہم کہ ایسے ہم ہیں جو ہمیشہ خود سے خالی ہو کر بھرتا ہے، خود سے بھرا ہونے کی حالت میں خالی رہتا ہے، خود سے خالی ہونے کی حالت میں بھر جاتا ہے۔ کیا کہنے، مطلب یہ ناممکن اظہار ہے کہ اب ہم نہ رہتے ہوئے ہم کو مخاطب کرنا، یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اپنے کو مخاطب کیا جا رہا ہے میں یا ہم رہے بغیر۔ تو اب یہ آئیڈیا آف سیلف کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے ہم، یعنی اپنے آپ کو اے ہم کہ ہم کے بغیر ہم ہے، یعنی ہمیشہ اسی طرح رہے۔ ہم ہونے کی منزلیں ہم ہوئے بغیر طے کرتے رہیں۔ یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج لمبی شرح نہیں کر رہے تاکہ غزل مکمل ہو جائے، کیونکہ اس میں پڑھنا بہت ہے۔ درہا ہم بستہ بود برما، درہا ہم بستہ بود برما، بکشود چراہ داد بے ماں، کہ جب تک ہم رہے ہر دروازہ ہم پر بند رہا، اور جیسے ہی ہم نہ ہونے کی قید سے باہر نکلے
ویسے ہی سب دروازے ہمارے لیے کھل گئے۔ تو اس میں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے، ایک ٹریڈیشنل اصول، ایک عرفانی اصول، کہ خلق کا، ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں انسان کا، انسان کے وجود کا سارا نظام وجود اور موجود کی غیریت پہ چل رہا ہے، اور الہیاتی آرڈر وجود اور موجود کی عینیت پر ہے، یعنی وہاں وجود اور موجود الگ الگ نہیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف دیکھیں گے تو وجود اور موجود الگ الگ نہیں ہیں، اور جب ہم اپنی طرف دیکھیں گے تو یہاں وجود اور موجود کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ تو وجود اور موجود جہاں الگ الگ ہے، وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ مجھے یوں کہنا جائز ہے، مجھے یوں کہنا چاہیے کہ میں موجود اس لیے ہوں کہ وجود نہیں رکھتا۔ اس بنیادی ترین حقیقت وجود ممکنات کو مولانا اپنا موضوع بنا رہے ہیں کہ ما سوی اللہ موجود انہی معنوں میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں وجود نہیں رکھتا۔ تو ہمارے وجود کی صداقت بس اتنی ہے کہ ہم پوری طرح اس کو ایکسپیرینس کر لیں کہ ہم وجود نہ رکھنے کی حالت میں موجود ہیں۔ سمجھ گیا نا؟ اس سے زیادہ کہ ہم سہار نہیں رکھتے۔ تو اب دیکھیے کہہ رہے ہیں درہا ہمہ بستبود برما، در کہتے ہیں جس کے کھلنے سے حقائق حاصل ہوں، اصطلاح میں در اسے کہتے ہیں۔ اگر در بند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر ابھی حقائق منکشف نہیں ہیں، دروازے کھلیں گے تو حقائق ہم پر اپنا انکشاف کریں گے۔ سچویشن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں حقائق ہستی کی ہم حقائق ہستی کی جستجو میں رہے، لیکن حقائق ہستی کے انکشاف میں جو رکاوٹ تھے بند دروازے، وہ ہم پر کبھی نہیں کھلے، کیونکہ ہم رہتے ہوئے، ہم دعوائے وجود کرتے ہوئے حقائق وجود کو ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ ہم پر کیسے منکشف ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بے وجودی کے اقرار کے بغیر حقیقت وجود کیسے منکشف ہوگی؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو صاحب وجود سمجھنے کے وہم میں مبتلا رہے، اس وقت تک ہم پر حقائق وجود کا انکشاف نہیں ہوا، سب دروازے بند رہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے صاحب وجود ہونے کے دعوے سے حالاً اور خیالاً دستبردار ہو گئے، ویسے ہی وہ تمام دروازے جو 1000 دستکیں دینے کے باوجود نہیں کھل رہے تھے، وہ ایک دستک دیے بغیر کھل گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس شعر کا مضمون، کہ اب اس کو ہم اپنی سچویشن میں لا کے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقت کو جاننا چاہا، اپنے سیلف اور اپنی ایگو کی بندشوں میں رہتے ہوئے، تو ہم پر اپنی حقیقت تک پہنچنے کا ہر راستہ بند رہا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی ایگو کے حدود کو توڑا، ویسے ہی حقیقت کا ایک انکشاف ہم پر ہو گیا، یعنی حقیقت کے انکشاف اور عرفان کے راستے ہم پر کھلتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حقیقت صرف ایک ایگو اور صرف ایک سیلف کو گوارا کرتی ہے۔ حقائق کا نظام ایسا ہے کہ اس میں ایگو ہوڈ یا سیلف ہوڈ یا ذات
یا صاحب وجود ہونا، یعنی موجود حقیقی ہونا، وہ اگر وحدت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نکلے تو ہم کو پہچانا۔ با ما دل، یہ شعر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذرا سا وہ ہے، یا پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک ترجمہ ہی کافی ہے۔ با ما دل کے قباد بندست، بندست چک کے قباد بے ماں، کہ اگر بادشاہ بھی ہو اور وہ اپنی شخصیت، اپنی انا، اپنی سیلف ہوڈ کی قید سے نہیں نکلا تو وہ غلام ہے، اور وہ غلام جو اپنی سیلف ہوڈ سے نکل گیا وہ بادشاہ ہے۔ یعنی اپنی ایگو میں گرفتار غلام، اپنی ایگو میں گرفتار بادشاہ واقعے میں بادشاہ در اصل غلام ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو واقعے میں غلام ہے لیکن وہ اپنے تعین سے نکل گیا ہے تو وہ حقیقت میں بادشاہ ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہوگا بالکل۔ اب یہ آخری ہے، ہاں آخری شعر ہے، یہ بھی مطلب سرسری گزر جائیں تو بھی ٹھیک ہے، کہ ما ایم ز نیک و بد رہیدہ، ما ایم ز نیک و بد رہیدہ، از طاعت و از فساد بے ما، کہ ہم ہیں جو خیر و شر اور نیک و بد کی تقسیم سے ان کے جدلیاتی نظام کی سطح سے بلند ہو گئے ہیں، اور ہم ہیں جو ہم سے نکل کر طاعت اور فساد کے مرحلے سے آگے گزر گئے ہیں، کہ نیکی ہو یا بدی، اطاعت ہو یا نافرمانی، عبادت ہو یا گناہ، یہ سب فارمز ہیں۔ اصل جو ہے وہ نیک و بد و طاعت و فساد سے بلند ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے۔ تو کیونکہ ہم اپنے آپ سے نکل کر فارمز کی دنیا کی اقدار سے بلند ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم ہیں اس وقت تک اعمال نیکی اور بدی میں اور احوال طاعت و فساد میں منقسم ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے آپ سے بلند ہوئے ویسے ہی ہم کی دنیا کا نظام چلانے والی قدریں جو ہیں وہ محو ہو گئیں، وہ غائب ہو گئیں، ہم ان کو پیچھے چھوڑ کے نکل آئے ہیں۔ تو یہ اس شعر کا مضمون ہے۔ اب اس میں احتیاط چاہیے، کیونکہ اب چیزوں کو دیکھنے کا جو ایک کلاسیکل صوفی پرسپیکٹو تھا وہ اب گویا کسی بامانی حالت میں موجود نہیں ہے، تو اس پرسپیکٹو کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے اس شعر کے معنی مطلب خاصے ڈسٹربنگ ہو سکتے ہیں، خاصے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں، خاصے ڈسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ پرسپیکٹو حاضر ہی نہیں ہے تو غائب پرسپیکٹو کو حاضر نظام پر اپلائی کرنا یہ بے نتیجہ ہے۔ تو ہم اس کو ایک تاریخی مضمون کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ خیر و شر اور طاعت و فساد، تقوی اور فسق، عبادت اور شرک وغیرہ، بناؤ اور بگاڑ،
چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو، یہ سب کچھ جو ہیں وہ حقیقت کے تعینات ہیں، حقیقت کی مینیفیسٹڈ فارمز ہیں۔ تو جو آدمی اپنی حقیقت تک اپنے بغیر پہنچا ہو، وہ حقیقت الحقائق تک بھی اس کی فارمیشن کے آرڈر سے بلند ہو کے پہنچ گیا ہے۔ اب اس میں احتیاط ہے، احتیاط یہ کہ اگر ہم اس مضمون کو قابل قبول حالت میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے، جو سب موجودات، جس کا ہونا سب کے ہونے کی وجہ ہے، اور جو خود اپنے تمام کریٹڈ آرڈر سے بلند ہے، اللہ خیر و شر کی تقسیم سے بلند ہے، اللہ طاعت و فساد کی کیٹیگریز سے بلند ہے، تو ہم اپنے آپ کو اپنی کیٹیگریز، سیلف امپوزڈ کیٹیگریز سے بلند کر کے ایک قابلیت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی تنزیہ کو اپریشیٹ کرنے والی قابلیت۔ تو ہم خود سے منزہ ہو کر اللہ کی تنزیہ کا اقرار کرنے والے احوال فراہم کر لیتے ہیں۔ اب اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے لوگ ایک بڑی اسکیم آف تھنگس میں ایک مضمون بیان کر کے چلے جاتے ہیں، چھوٹے لوگ جو ہیں وہ انہیں اللہ کے احکام کی نافرمانی کا، اللہ پر ایمان کے لوازم کے انکار کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اشعار میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس میں ایک بے لگام اباحیت بھی پیدا ہو سکتی ہے نالائق اور بے وفا مخاطب میں، تو اس کی بندش پہلے کرنی ضروری ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہو گیا جناب یہ غزل، یا بالکل سادہ سی بات ہے جہاں سے یہ سارے مضامین اٹھے ہیں۔ اللہ کہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی مرضی میں فنا کرو، اللہ چاہتا ہے اپنے ارادے کو اس کے حکم کے آگے جھکائے رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ خود اپنے تصور کو اس کے حوالے کے بغیر اپنے ذہن میں قائم نہ ہونے دو، یعنی اپنی مطلق پہچان کو بندگی کے عنوان سے رکھو، اپنی شخصیت یا اپنی کسی بھی دوسری حیثیت کا عنوان اپنے آپ کو نہ دو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ سیلف لیس ہو کر رہو، اپنے آپ سے خالی ہو کر رہو گے تو اللہ کے احکام، اللہ کی مرضیات اور اللہ کے ساتھ تعلق کا حقیقی دروازہ کھلے گا۔ اب اس بات پہ کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے، فقہی اینگل سے، کلامی اینگل سے، تو اس بات پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اس غزل کے تمام مضامین کا سبسٹنس ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے کے بغیر، اس کے بائنڈنگ اور ڈیفائننگ حوالے کے بغیر اپنا تصور بھی قائم نہ کرو۔ یہ ہوتا ہے بے ماں ہونا کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری وہی خواہش ہے جو تیری مرضی ہے، ہمارا وہی عمل ہے جو تیرا حکم ہے، ہماری وہی پہچان ہے جو تو ہمیں پہچان دیتا ہے، نہ کہ وہ جو ہمیں دنیا دیتی ہے، نہ کہ وہ جو ہمارا نفس ہمیں اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہم اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتے، ہم موجود ہی نہیں ہیں تیرے حوالے کے بغیر۔
تو اللہ کو اپنی تعریف کا واحد ماخذ مان لینا، اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق رکھنا اپنے آپ سے بلند ہوتے ہوئے۔ تو اپنے آپ سے بلند ہوتے رہنے کی کاوش، خواہش اور کوشش کے بغیر اللہ سے تعلق کا ابتدائی حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ سے تعلق کی مجموعی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ سے دستبرداری اختیار کرو۔ کون تم، کیا تمہاری خواہشیں، کیا اوقات ہے تمہارے خیالات اور تمہارے منصوبوں کی۔ تو غیب پر ایمان کا ایک انعکاس یہ ہے کہ آدمی خود کو غائب کر لے، تاکہ غیب پر ایمان میں ایک تجربے کی سی حالت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے غیاب کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے حضور کو اوجھل کر لینا، اپنے شہود کو ممنوع قرار دے دینا، یہ بندگی کی ایک بہت ہی بڑی اسپرٹ اور بہت ہی بڑا حال ہے۔ کبھی کوئی بھی آدمی اسے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اللہ کو یاد رکھنے کے احوال میں آدمی اپنے حافظے سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایسا یاد رکھتا ہوں کہ اپنے حافظے میں خود نہیں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں بے خودی، اس کو کہتے ہیں بے خیشی۔ اس کا یہ شعر جیسے ورد بنا لینا چاہیے کہ چن در غم دوست جاں بدادیم، مارا غم او بزاد بے ماں۔ اپنے اس تعین میں رکھو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اپنی ان لمٹس کا انکار کرو جو تم نے خود پر امپوز کر رکھی ہیں۔ یہ ہے